مسلمان بہنوں، رمضان اللہ مالک الملک کی رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور جہنم سے آزادیوں والا مہینہ ہم پر سایہ فغن ہے۔ اس مہینے کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ مالک الملک اپنے بندوں کو جہنم سے آزادیاں دیتے ہیں۔ رمضان کا نہ کوئی دن ایسا گزرتا ہے اور نہ کوئی رات ایسی گزرتی ہے جس دن میں اور جس رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہ کرتے ہوں۔ مگر میرے بھائیوں، جن کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بخشش کا مہینہ کن کے لیے اور جہنم سے آزادی اس مہینے میں کن کے لیے ہے؟ یہ ہر روزہ رکھنے والا، ہر رمضان کی راتوں کا قیام کرنے والا، ہر قرآن کی تلاوت کرنے والا، ہر صدقہ خیرات اور سخاوت کرنے والا، ہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کے لیے نہ یہ مہینہ بخشش کا ہے اور نہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ کسی دھوکے میں نہیں رہنا ہم نے۔ بے شمار کلمہ پڑھنے والے، بے شمار رمضان کے روزے رکھنے والے، بے شمار رمضان کی راتوں کا قیام کرنے والے، بے شمار رمضان میں صدقہ خیرات اور سخاوت کرنے والے، ان کے لیے یہ مہینہ بے شمار لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری کا مہینہ ہے۔ یہ بات میری نہیں ہے، نہ میں کسی کو رب کی رحمت سے دور کر سکتا ہوں۔ یہ بات آپ سب کو معلوم ہے، زندگی میں آپ نے بڑی مرتبہ سنی ہے۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھے خطبہ دینے کے لیے، تو ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین کہا۔ بعد میں صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے بتایا، جب میں نے ایک مرتبہ آمین کہا تھا تو میرے پاس جبریل امین تشریف لائے، انہوں نے آ کر بد دعا کی، اے اللہ جس بندے کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ بندہ رمضان میں اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، یا اللہ تو اس بندے کو اپنی رحمت سے دفع دور کر دے۔ یہ بد دعا کی فرشتوں کے سردار جبریل امین نے، اور امام الانبیاء کہتے ہیں فقلت آمین، میں نے کہا یا اللہ اس بد دعا کو قبول فرما لے۔ آمین کہنے والے ہیں ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو انسان جبریل امین کی بد دعا اور اس پر امام الانبیاء کی آمین کا مصداق بن گیا، کیا وہ اس کے لیے یہ بخشش اور جہنم سے آزادی کا مہینہ بنے گا، یا وہ رب کی رحمت سے دوری کمائے گا؟ یا کیا خیال ہے آپ کا؟ جبریل امین کی بد دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، اللہ اس کو رد کر دے گا؟ وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوتیں بھی کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، سحریاں افطاریاں کرتے کرواتے ہیں، فری دسترخوان بھی چلاتے ہیں اور بھی نیکی کے کام کرتے ہیں، مگر میرے بھائیوں ان کا سب کچھ برباد چلا جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ بس میں تھوڑا سا تعارف کرواؤں گا ان کا۔
آپ غور سے سنو گے تو نفع بڑا دے گا اللہ آپ کو. ویسے آپ پریشان ضرور ہوں گے کہ روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، تلاوت بھی کی، قیام بھی کیا، سخاوت بھی کی، اعتکاف بھی کیا، ہاں پورا مہینہ سحریاں افطاریاں کروائیں لوگوں کو، اور پھر بھی اللہ کی رحمت سے دوری کیوں بھئی؟ میرے بھائیوں اس لیے کہ جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کی پاک زبان سے یہ سچے اور سچے الفاظ نکلے ہوئے ہیں. دنیا کے ہر بندے نے زندگی میں 20 مرتبہ سنے ہیں. پیارے پیغمبر یہ کہتے تھے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، ایمانا کا لفظ رسول اللہ نے بولا ہے، ایمان کے ساتھ رکھے اور ثواب کی نیت سے رکھے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا، ایمان کے ساتھ کیا اور ثواب کی نیت سے کیا، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. جس نے لیلۃ القدر کی رات کا قیام کیا، ایمان کے ساتھ کیا اور ثواب کی نیت سے کیا، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. اس کا مطلب ہے روزہ، قیام، تلاوت، سخاوت، ہر نیک عمل اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ ایمان. ایمان اور ثواب کی نیت 2 شرطیں ہیں. میں نے صرف پہلی شرط آپ کو سمجھانی ہے، ایمان والی. اگر آپ نے توجہ کی نا انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، آسان سی بات ہے بالکل. میرے بھائیوں، ایمان کے ساتھ روزے رکھنے، ایمان کے ساتھ قیام کرنے، ایمان کے ساتھ تلاوت کرنی، ایمان کے ساتھ سخاوت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ یہ توجہ سے سننی ہے بات آپ نے. زندگی میں اتنے سادہ، اتنے آسان اور اتنے عام فہم الفاظ سے ایمان آپ کو کسی نے نہیں سمجھایا ہوگا. انشاءاللہ جتنے آسان الفاظ میں سمجھا دوں گا آپ کو. 3 عقیدے ہیں ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے. میرے پاس ایک چیز کا حوالہ موجود ہے، میں حوالہ بھی دے سکتا ہوں. کچی بات نہ کرتا ہوں، نہ کرنے کا قائل ہوں، نہ بغیر دلیل کے بات کہوں گا. 3 عقیدے ہیں مسلمانوں کے، کلمہ پڑھنے والوں کے ایمان کے بارے میں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ تینوں کے تینوں نظریے اور عقیدے ہی غلط ہیں. کلمہ پڑھنے والوں کو، مومن اور مسلمان کہلانے والوں کو آج تک پتہ ہی نہیں ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان کہتے کس کو ہے. حیرانگی والی بات نہیں؟ اگر میں کہتا ہندوؤں کو نہیں پتا، عیسائیوں کو نہیں پتا، یہودیوں کو نہیں پتا، کمیونسٹوں کو نہیں پتا، بدھ متوں کو نہیں پتا تو سمجھ آتی تھی. میں کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں پتا ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں. ابھی انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا کتنے لوگوں کو پتا اور کتنوں کو نہیں پتا. میرے بھائیوں، ایمان کے بارے میں ایک عقیدہ مسلمانوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل سے تصدیق کر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ سے لے کر آئے ہیں وہ حق اور سچ ہے. وہ اللہ کا سچا اور برحق پکا دین ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. بس جس نے دل سے تصدیق کر دی نا، اس کے اندر کیا آ گیا؟ ایمان آ گیا، وہ ایمان والا بن گیا. یہ عقیدہ ہے. اور اگر آپ کو حوالہ چاہیے تو نوٹ کر لیں، حوالہ غلط ہو میری وہ سزا جو چور کی سزا ہے. علامہ بدر الدین عینی، ان کی کتاب ہے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، اس میں لکھا ہوا ہے یہ لفظ ہیں، ہوا ان یصدق الرسول بجمیع ما جاء بہ وان لم یقر بلسانہ. ایمان یہ ہوتا ہے کہ بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ سچ،
زبان سے اقرار نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ایمان دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ میرے بھائیو، یہ عقیدہ اور نظریہ غلط ہے۔ اس کے غلط ہونے کی بہت سی دلیلیں ہیں، صرف ایک دلیل دوں گا میں آپ کو، لمبی بات نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں 146 نمبر آیت میں فرمایا، یہ 146 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، نوٹ کر لیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، توجہ کرنا میرے بھائیو، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اہل کتاب کن کو کہتے ہیں بھلا؟ اہل کتاب یہود و نصارہ کو، یہودیوں عیسائیوں کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ اہل کتاب یہود و نصارہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اسلام کو بھی اور محمد الرسول اللہ کو بھی ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کوئی انسان دنیا میں اس کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ کسی باپ کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ جس طرح باپ کو بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں، آسمانوں والا رب قرآن میں نازل کر رہا ہے، اہل کتاب کو اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا آخری نبی اور رسول ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، ان کو یقین تھا۔ یہ بات میری ہے یا آپ کی ہے؟ یہ اللہ کی بات ہے، قرآن میں لکھی ہوئی ہے، حوالہ میں نے دے دی ہے۔ اللہ کی بات سے بڑی اور سچی بات کائنات میں کسی کی ہو سکتی ہے؟ یقین تھا یہودیوں کو بھی عیسائیوں کو بھی اسلام اللہ کا سچا دین ہے، تو ایمان والے بن گئے ہیں؟ کیوں مومن نہیں ہے یہودی؟ عیسائی بھی مومن نہیں مانو گے؟ یار یقین تو ہے ان کے پاس، اور ان کے یقین کا گواہ رب ہے، قرآن میں لکھی ہوئی ہے گواہی۔ اگر یقین کرنے کے باوجود یہودی اور عیسائی کافر ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، تو پھر یہ سمجھ لو یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ اکیلا یقین ایمان ہوتا ہے۔ اکیلے یقین سے بندہ ایمان والا بن جاتا ہے؟ غلط ہوا کہ نہیں ہوا یہ؟ ورنہ اگر اکیلے یقین سے بندہ ایمان والا بن جاتا، اکیلے یقین کا نام ایمان ہوتا، تو یہودی بھی مومن ہوتے اور عیسائی بھی مومن ہوتے، ان کی یقین کی گواہی رب نے دے دی ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ غلط ہے۔ دوسرا عقیدہ، یہ جو بات بتا رہا ہوں نا میرے بھائیوں، میری 55 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے، نچوڑ میں جو آپ کو سنا رہا ہوں، یہ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سمجھی ہوگی آج تک۔ اچھی طرح غور کرنا، انشاءاللہ نفع بڑا دے گا اللہ آپ کو، آپ کے علم میں بڑا اضافہ ہوگا اس گفتگو سے آج۔ دوسرا عقیدہ، میں نے کہا 3 عقیدے ہیں مسلمانوں کے پاس ایمان کے بارے میں اور تینوں ہی غلط ہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے، بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، جو بندہ اس کا اقرار کر لے ایمان والا بن گیا۔ اس بات کے اقرار کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ یہ بھی حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں، علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں اللہ کی قسم مسلمانوں کے ایک طبقے کا عقیدہ لکھا ہے، نام بھی لکھا ہوا ہے وہاں پر۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے میرے بھائیوں۔ یہ عقیدہ بھی کیا ہے؟ اس کے غلط ہونے کی بھی ایک دلیل یاد کر لیں، سورہ بقرہ کی 84 نمبر آیت ہے۔ سورہ بقرہ کی 84، میں 10 آیتیں سنا سکتا ہوں آپ کو، حوالے بھی یاد ہے، صرف ایک آیت آپ نے یاد کرنی ہے۔ 84 نمبر آیت سورہ بقرہ کی۔ آیت سنانے سے پہلے آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آیت آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ عبداللہ بن ابی کا نام سنا ہے؟ منافقوں کا سردار تھا مدینے میں، عبداللہ بن ابی۔ مر گیا یہ شخص، میرے اور آپ کے نبی سارے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے اپنا قمیض اتار کے اسے پہنا دیا مرے ہوئے کو۔ اللہ کے نبی کا قمیض بابرکت، اس کو قمیض پہنا دیا۔ کفن کے نیچے جو اس مرے ہوئے کے جسم کو لگانا وہ امام الانبیاء کا قمیض تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال دیا۔ آپ کا لعاب بھی پاک اور متبرک، امام الانبیاء نے، خاتم النبیین نے اس بندے کا جنازہ بھی
پڑھا دیا، اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی دفنا دیا۔ ابھی قبر پر کھڑے ہیں امام الانبیاء، اللہ نے یہ آیت اتاری، یہ 84 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی۔ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھا دیا عبداللہ بن ابی کا، آئندہ ان منافقوں میں سے کوئی مرے تو کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کسی کی قبر پر کھڑے نہیں ہونا۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اللہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا، یہ کافر ہے۔ یہ منافق کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ ہاں شک تو نہیں کسی کو؟ کلمہ پڑھتے تھے، اس کے باوجود اللہ نے ان کو کیا کہا قرآن میں؟ کافر۔ اگر اکیلا کلمہ پڑھنا ایمان ہوتا تو اللہ قرآن میں ان کو کافر کہتا؟ ہاں اکیلا کلمہ پڑھنا ایمان ہوتا تو رب قرآن میں کافر کہتا ہے ان کو؟ اس لیے یہ عقیدہ بھی غلط ثابت ہو گیا قرآن سے کہ اکیلا کلمہ پڑھنا ایمان ہے۔ ایمان اکیلا کلمہ پڑھنا بھی نہیں، اکیلی دل سے تصدیق کرنا بھی نہیں۔ تیسرا عقیدہ، توجہ کرنا، تیسرا عقیدہ، اور میرے بھائیوں تیسرا عقیدہ مسلمان امت کا یہ ہے، بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے اور زبان سے کلمہ پڑھ لے، دونوں چیزیں کٹھی ہو جائیں، دل سے تصدیق بھی زبان سے اقرار بھی، تو ایمان بن جاتا ہے۔ جس طرح پہلے دو عقیدے غلط ہے نا، اللہ کی قسم یہ بھی اسی طرح غلط ہے۔ دل میں جتنی مرضی بڑی تصدیق کر دے اور کلمہ ایک مرتبہ نہیں کھرب مرتبہ کلمہ کا ورد کر دے، ایمان والا نہیں بنتا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، اس کی دلیل، حدیث کا حوالہ نوٹ کر لیں، پڑھنی آپ نے خود ہے، پڑھیں گے تو مزیدار بڑی ہے حدیث، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ میں نے ساری حدیث نہیں سنانی، ترمذی شریف کی حدیث ہے 2733، 2733 2733 نمبر حدیث ترمذی شریف کی۔ دو یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کون آئے؟ یہودی۔ انہوں نے آ کر آپ سے کچھ سوالات کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دے دیے۔ وہ دونوں یہودی جواب سن کر کہنے لگے نشہدو انک رسول اللہ، اے محمد ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہو۔ ان یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے رسول ہونے کا اقرار کیا کہ نہیں؟ زبان سے کلمہ پڑھنا اقرار کرنا ہوتا ہے، اقرار کیا نا، اور ان کے دل میں اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے کی تصدیق تھی کہ نہیں؟ قرآن کی آیت میں نے پہلے سنائی ہے، دل میں تصدیق بھی تھی، زبان سے اقرار بھی انہوں نے کر لیا، دونوں چیزیں کٹھی ہو گئیں۔ کیا اللہ کے نبی نے ان کو ایمان والا مان لیا، مومن بن گئے امام الانبیاء کی نظر میں؟ لفظ کیا بولے اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ غور کرنا میرے بھائیوں، آپ نے کہا فما یمنعکم ان تتبعونی، او یہودیو اگر تم میرے نبی ہونے کا اقرار کرتے ہو، میرے سامنے اقرار کرتے ہو، تو پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں رکاوٹ کیا ہے؟ میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ میرے نقش قدم پر بھی تو چلو۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ، دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کے ساتھ، ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ محمد الرسول اللہ کی اتباع۔ سمجھ آئی؟ اور سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ تین چیزیں ہوں تو پھر بنتا ہے ایمان۔ دو یا تین مثالیں دے کر میری بات ختم ہو جانی ہے، توجہ کرنا، نفع بڑا ہوگا انشاءاللہ آپ کو غور سے سنو گے تو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، خوشی سے نہیں گئے، آپ کو مکے میں رہنے نہیں دیا گیا، زبردستی آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، آپ چلے گئے۔ مکے میں جو ہجرت نہیں نہ کر سکتے تھے، کمزور تھے، بوڑھے تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، ان کے پاس اتنا لمبا سفر کرنے کے وسائل ہی نہیں تھے،
ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، ان کا جینا حرام کر دیا گیا مکے میں، اور جو ہجرت کر گئے تھے اللہ کی قسم ان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ مسلسل توڑنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، ان کو بھی اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے کی آزادی نہیں دی جا رہی۔ اس موقع پر اللہ نے آیت اتاری، توجہ کرنا، آیت کیا اتاری؟ سورہ حج کی یہ آیت ہے، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ جن لوگوں پر ظلم ڈایا گیا، پہلے مکے میں ان کو ہاتھ روکنے کا حکم تھا، نماز پڑھو، تلاوت کرو، طواف کرو، تبلیغ کرو، مسجد چلاؤ، مدرسہ چلاؤ، لیکن کسی ظالم کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاتھ روکنے کا حکم تھا۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ادھر ہجرت ہو گئی، سب کو چھین لیا مشرکین مکہ نے، پھر بھی نہیں جینے دیا چین سے، اللہ نے کہا اب ہاتھ اٹھا لو ان کے خلاف۔ آیت اترنے کے بعد میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری مسلمان بہنوں، آیت اترنے کے بعد سے لے کر آخری دم تک میرے اور آپ کے نبی خاتم النبیین، ساری کائنات کے امام، اللہ کی قسم ان کی ساری زندگی جہاد اور قتال کے میدانوں میں گزر گئی۔ 10 سالہ زندگی کہاں گزری؟ جہاد اور قتال کے میدانوں میں گزری، بدر میں، احد میں، احزاب میں، خیبر میں، فتح مکہ میں، تبوک میں، حدیبیہ میں، حنین میں، غزوہ اوطاس میں، ذات الرقاع میں، ساری زندگی آپ کے سر پہ خود ٹوٹ گیا، امام الانبیاء کے سر پہ، پیارے پیغمبر کا سر پھٹ کر لہو لہان ہو گیا، امام الانبیاء کے دونوں رخساروں پر خود کی کڑیاں چبھ گئیں اور دونوں رخسار پھٹ گئے پیارے پیغمبر کے، پیارے پیغمبر کا یہ ربائی دانت نیچے والا ٹوٹ گیا، یہ 2 بڑے دانتوں کے ساتھ والا ہونٹ بھی پھٹ گیا۔ اللہ کے نبی کے کندھے پر عبداللہ بن کمیہ مشرک تھا ایک، اس نے اتنی زوردار ضرب لگائی، پورا مہینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکلیف میں مبتلا رہے، لہو لہان ہو کر، بے ہوش ہو کر احد کے میدان میں گر پڑے۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ساری زندگی خاتم النبیین رحمت للعالمین نے ساری زندگی جہاد اور قتال کے میدانوں میں خطرات انگیز کرتے ہوئے گزار دی۔ کیوں؟ ظلم کو روکنا تھا، ظلم کو ختم کرنا تھا، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنا تھا، اسلام کو غالب کرنا تھا، اس لیے خطرات میں۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے ایک مسلمان بچی، ایک یہودی نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلمان بچی، اس نے زیور پہنے ہوئے تھے، جا رہی تھی بازار میں، ایک یہودی کی نیت خراب ہوئی، اس نے اس بچی کو پکڑا، اس کا سر پتھر پہ رکھ کے دوسرا پتھر اس کے سر پہ مار کے 2 پتھروں کے درمیان اس بچی کا سر کچل دیا اور زیور اس نے اتار لیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، پکڑا گیا یہ یہودی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس یہودی کا سر پتھر پہ رکھا اور دوسرے پتھر سے امام الانبیاء نے اس کا سر کچل کر قیمہ بنا دیا۔ ایک مسلمان بچی کا قاتل یہودی، پیارے پیغمبر نے اس کو اللہ کی زمین پر رہنے نہیں دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی قتل کی جھوٹی افواہ پھیل گئی، صلح حدیبیہ کے موقع پر امام الانبیاء نے اپنے 1400 صحابہ سے اپنے ہاتھ پر بیعت لی، موت پر مر جائیں گے، عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس۔ قسم اللہ کی 1400 صحابہ نے موت پر بیعت کی۔ اللہ نے اس بیعت کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرہ۔ اللہ راضی ہو گیا ان سے جنہوں نے مرنے کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ عثمان کے قتل کا بدلہ لینا ہے۔ میرے بھائیوں، آج توجہ کرنا، آج فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں
جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کا سوچا بھی نہیں، ان سینکڑوں نہیں ہزاروں بچوں کا اللہ کی قسم قتل عام ہو گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، جسم ادھیڑ کے رکھ دیے، مسلمانوں کے پھول اور کلیوں جیسے معصوم بچوں کے، مسلمان عورتیں قتل ہو گئی، مسلمان بوڑھے قتل ہو گئے، نوجوان قتل ہو گئے۔ جب سے یہ جنگ لگی ہے فلسطین میں، اس وقت سے 3.5 مہینے ہو گئے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں، دیانتداری سے بتا رہا ہوں، 32,000 سے زیادہ مسلمان شہید کر دیے گئے ان 3.5 ماہ میں، 32,000 سے زیادہ مسلمان کاٹ دیے گئے۔ میرا سوال ہے آپ سے، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، 5 درجن اللہ کی زمین پر مسلمان حکومتیں ہیں، 5 درجن۔ کتنی حکومتیں ہیں مسلمانوں کی؟ 5 درجن۔ اللہ کی قسم، مسلمانوں کے پاس 85 لاکھ سے زیادہ ریگولر آرمی ہے، فوج ہے، جو مسلمانوں کے وسائل پر پل رہی ہے۔ 85 لاکھ سے زیادہ مسلمان آرمی کے جوان موجود ہے دنیا میں۔ 2 ارب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے وہ اللہ کی زمین پر موجود ہیں۔ ان فلسطینیوں کی، مظلوموں کی مدد کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ 5 درجن حکومتوں نے 85 لاکھ ریگولر آرمی، مسلمانوں کے خون پسینے کی کمائی پر پلنے والے، انہوں نے ان مظلوم بچوں، معصوم عورتوں کی دفاع کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے؟ کیا کردار ادا کیا ہے؟ ایک قدم اللہ کی قسم ان کی مدد، ان کو ظلم سے بچانے کے لیے، ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے، ان مظلوموں کی مدد کے لیے 5 درجن بے غیرت، بے شرم، بے حیا امریکہ کی پالتو لونڈی حکومتوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ یہ ساری حکومتیں، توجہ کرنا، یہ ساری حکومتیں، ان کے دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے نا یقین؟ اور یہ سارے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، یہ سارے کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں جی ڈر رہے ہیں آپ؟ پڑھتے ہیں کلمہ، دل میں یقین ہے اسلام اللہ کا سچا دین ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، انصاف سے بتانا، کیا محمد الرسول اللہ کی مدنی زندگی کی اتباع کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی مدنی زندگی کی اتباع کرتے ہیں؟ اچھا، یہودی اور عیسائی، ان کے دل میں یقین تھا کہ نہیں تھا؟ ان میں کلمہ پڑھنے والے تھے کہ نہیں؟ زبان سے اقرار کرنے والے تھے؟ کافر کیوں تھے وہ؟ اگر وہ اتباع نہ کریں، یقین بھی ہو، اقرار بھی ہو، وہ کافر۔ میں اور آپ، ہمارے دل میں یقین بھی ہو، اقرار بھی ہو، نبی کی اتباع نہ کریں، وہ کافر اور ہم مومن۔ ٹھیک ہے؟ انصاف ہے؟ یہ دیانتداری ہے؟ میں سوال ہے میرا، اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں، ان یہودیوں عیسائیوں میں اور آج کے ان مسلمان حکمرانوں میں جو فرق ہے، مجھے آپ سمجھا دو کیا ہے؟ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، مجھے کوئی فرق سمجھ نہیں آ رہا، آج تک نہیں آیا۔ دل میں یقین ان کے بھی ہے، ان کے بھی ہے، اقرار کرنے والے ان میں بھی ہے، اقرار یہ بھی کرتے ہیں، اتباع وہ بھی نہیں کرتے، اتباع نبی کی یہ بھی نہیں کرتے۔ وہ اتباع نہ کریں تو پکے کافر، آپ ان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، اور یہ اتباع نہ کریں، گونگے شیطان بن کے مسلمانوں کی عصمتیں لٹنے کا، بچوں کے قتل عام کا، مسلمانوں کے بہتے لہو کی ندیاں دیکھ کر تماشائی بن کے یہ کتے تماشا دیکھتے رہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلا کر کس بات کے ایمان والے ہیں؟ یہ کیا اتباع کی نبی کی؟ نبی ایک عورت کی شہادت پر اپنے گھر سے نکلے اور بدلہ لیا، ایک عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ سے بیعت کر لی، 32,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ کس کا بدلہ لینے کے لیے کیا کیا انہوں نے؟
ناراض نہیں ہونا. اگر ان کو اسلام کی الف بے کا بھی پتہ ہوتا نا، ایمان کا پتہ ہوتا، ایمان کس بلا کا نام ہے، تو آج کیفیت یہ ہوتی. قسم ہے اللہ کی، ان کتوں کو تو ایمان کی الف بے بھی نہیں آتی. ان کو تو آج تک اپنے رب کی پہچان نہیں ہو سکی کہ ہمارا رب کون ہے، ہم کس کے غلام اور کس کے بندے ہیں. یہ 5 درجن اندھی کانی لولی لنگڑی بے غیرت بے شرم حکومتیں اللہ کی قسم یہ امریکہ کو اپنا خدا اور امریکہ کو اپنا رب مانے بیٹھی ہے. ان کا خدا آسمانوں والا نہیں ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ امریکہ ہے. ان بغیرتوں کو اپنی گندی نجس پلید زبانوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لیتے ہوئے ان کتوں کو شرم آنی چاہیے. کس نبی کا نام لیتے ہیں؟ کلمہ امریکہ کا پڑھتے ہیں، نام محمد الرسول اللہ کا لیتے ہیں. خدا امریکہ کو مانتے ہیں، امتی محمد الرسول اللہ کے کہتے ہیں. اپنی گندی زبانوں سے اس پاک نبی کا نام لیتے ہوئے حیا نہیں آتی ہے بغیرتوں کو. وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، نسل کشی کر رہے ہیں، اور ہمارے حکمران اسرائیلیوں کی یہودیوں کی ساری پروڈکٹس وہ دنیا سے منگا کر ہمیں بیچ رہے ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتاؤ کسی ایک یہودی پروڈکٹ کو پاکستانی حکومت نے پاکستان میں آنے سے روکا ہو؟ ہاں کیوں شیخ صاحب؟ کسی ایک پروڈکٹ کو روکا ہو؟ بتائیں مجھے. یہ روک نہیں سکتے. ہاں، اور یہ پروڈکٹس یہودیوں کی یہ تجارت دنیا میں جو انہوں نے ساری دنیا، ہم یہ پیپسی جتنی چلتی ہے، پیپسی ہے، کوکا کولا ہے، یہ نیسلے ہے، اور یہ فلاں فلاں کمپنیاں ہیں، یہ جناب اللہ اکبر، ہر چیز جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں یہودیوں کی کمپنی کی بنی ہوئی. ہم وہ چیزیں خریدتے ہیں، ہمارے حکمران زبردستی ملک میں لاتے ہیں، مارکیٹوں میں بیچتے ہیں، ہمارے تاجر اپنے سپر سٹوروں میں بڑے بڑے دھاک لگائے ہوئے ہیں یہودیوں کی ان چیزوں کے. یہودی ان چیزوں سے پیسے لے کر ہمارے بچوں کو مارتے ہیں. اگر ہم لڑائی نہیں کر سکتے تھے، لولے لنگڑے تھے، اندھے کانے تھے، اپاہج تھے، تو کم از کم ان کتوں کی یار لڑائی نہیں کر سکتے تھے. اندھے کانے تھے ہم، لولے لنگڑے تھے، کم از کم ان کتوں کی پروڈکٹ سے تو بائیکاٹ کر دیتے. لڑنے جوگے تو نہیں تھے، ان کی پروڈکٹ سے بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے. پیپسی نہیں پیے گی پوری قوم تو مر جائے گی. لیور برادر کا صابن صرف استعمال نہیں کریں گے تو یہ گڑ سڑ جائیں گے دنیا میں. نیسلے کا پانی اور نیسلے کے جوس نہیں پییں گے تو کیا قیامت برپا ہو جائے گی پاکستان میں؟ غرق ہو جائے گا پاکستان دنیا میں. یار کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی غیرت ہوتی ہے، وہ سارا کچھ ہی ختم ہو گیا مسلمان امت میں سے. یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے اندر سے دشمن ہے. ایک دوسرے کو کعبے کے رب کی قسم قرآن میں لکھا ہوا ہے ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. ان کا عقیدہ مختلف، ان کی مفادات مختلف. ہندو، یہودی، عیسائی یہ بھی دشمن. کوئی کافر ان میں سے ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا. ساری دنیا میں بدھ مت، کمیونسٹ، سارے کافر ایک دوسرے کے دشمن. سب کا مذہب الگ، عقیدہ الگ، طور طریقہ الگ، مفادات الگ، لیکن مسلمانوں کو مارنے میں سارے ایک جسم ایک جان. مسلمانوں کے خلاف سارے کٹھے. اور ہم مسلمان 5 درجن مسلمان حکومتیں اللہ کی قسم اپنے مسلمان بھائیوں کا دفاع کرنے کے لیے بکھرے پڑے. دکھ ہے. آپ کہیں گے جذبات میں باتیں کر رہے ہیں. اللہ کی قسم میرا دل چھلنی ہے.
مجھے تکلیف ہے بڑی اس بات کی. یہ جو 85 لاکھ جوان ہیں مسلمانوں کی جو ہے وہ مسلمانوں کی کمائی پر پلنے والے، میں تو کہتا ہوں ان کے ڈکرے کر کے کتوں کے آگے ڈال دینے چاہیے. یہ مسلمانوں کی ایک بیٹی کی حرمت کا عزت کا دفاع نہیں کر سکتے. کیا کس لیے رکھے ہوئے ہیں یہ؟ کس لیے پالا ہوا ہے ان کو؟ کیوں پالے ہوئے ہیں یہ؟ کیا دیا انہوں نے امت کو، قوم کو، ملک کو، اسلام کو آج تک؟ کل میں نے بھی، آپ نے بھی، یہ 5 درجن مسلمان حکومتوں نے بھی، یہ 85 لاکھ آرمی کے جوانوں نے بھی رب کی عدالت میں پیش ہونا کہ نہیں؟ ہاں، وہاں انصاف ہونا کہ نہیں ہونا؟ ہاں، اگر میرا اور آپ کا نام ان میں آ گیا جنہوں نے یہودیوں کے ہاتھ مضبوط کیے تھے، ان کی پروڈکٹ خرید کر، پیپسیاں پی کر، نیسلے کے اور لیور برادر کی چیزیں اپنے گھر میں لا کر، کل ان فلسطینی بچوں کے، ان خواتین کے ہاتھ اور میرا اور آپ کا اور ان حکومتوں کا گریبان ہوگا. رب کی عدالت ہوگی. اللہ کی قسم مجھے آپ دبا دیں گے، میری زبان کو بند کر دیں گے، میرے اوپر پریشر ڈال دیں گے، مجھے نکال دیں گے، سب کچھ کر دیں گے. رب کو کیا جواب دیں گے؟ رب کے ہاں یہ دجل، یہ دھونس، یہ دھاندلی، یہ منافقت رب کے ہاں نہیں چلے گی میری اور آپ کی. رب کو جواب دینا پڑے گا. یہودی اتباع نہ کریں نبی کی، کافر. میں اتباع نہ کروں مومن. عجیب بات ہے یار، عجیب انصاف ہے یہ. اللہ اکبر. اچھا ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ کہیں گے غصے میں آ گیا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کی قسم رب کے گھر میں بیٹھا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان سنتے تھے نا، اذان کیا سنتے تھے؟ کیا سنتے تھے؟ صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں. عائشہ ام المومنین کہتی ہیں ہر چیز چھوڑ کر، دنیا کی ہر مصروفیت ترک کر کے فوراً اذان سنتے ہی نماز کے لیے چل پڑتے تھے. اور ہم ازواج مطہرات آپ کی، ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے اللہ کے نبی کا اور ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہم اجنبی لوگ ہیں آپ سے. آپ کی ساری توجہ ہر شے سے ہٹ کر، دنیا کی ہر چیز سے ہٹ کر باجماعت نماز کی طرف ہو جاتی ہے اذان سنتے ہی. بیمار ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شدید تکلیف میں ہیں، تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے. بخاری کی حدیث ہے، توجہ کرنا ذرا. بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر بعد ہوش آئی. ہوش آتے ہی پوچھا اصل الناس، کیا جماعت ہو گئی؟ لوگوں نے باجماعت نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے پانی منگوایا، ٹب لایا گیا پانی کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، ٹب سے پانی لے کر غسل کیا. غسل کر کے آپ اٹھے نماز کے لیے، دوبارہ بے ہوشی طاری ہوئی، پھر گر پڑے، پھر بے ہوش پڑے ہوئے. کچھ دیر گزرنے کے بعد دوبارہ ہوش آیا. میں ترجمہ کر رہا ہوں صحیح بخاری شریف کے الفاظ کا. دوبارہ ہوش آیا. ہوش آتے ہی پھر پوچھا اصل الناس، جماعت ہو گئی کیا؟ لوگ نماز پڑھ چکے؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی لوگ آپ کے منتظر ہیں. دوبارہ اللہ کی قسم دوبارہ پانی منگوایا، پھر غسل کیا امام الانبیاء نے. غسل کر کے نماز کے لیے اٹھے، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی. تیسری مرتبہ پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے. انسان معمولی سی تکلیف سے بے ہوش ہوتا ہے. کب بے ہوش ہوتا ہے؟ جب تکلیف برداشت سے زیادہ ہو جائے، حد سے زیادہ ہو جائے. شدید تکلیف تھی محمد الرسول، اور اس شدید تکلیف کی حالت میں فکر کس چیز کی تھی؟ باجماعت نماز کی. فکر کس کی تھی؟ کس کو فکر تھی؟ جس کی اللہ نے زندگی کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں، جو مقام محمود پر، جنت کے سب سے اونچے مقام پر فائز ہوں گے، جن کی سفارش سے جہنم کے اندر گرے ہوئے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. اس نبی کو اللہ کی قسم اتنی فکر نماز کی. اور جب تیسری مرتبہ ہوش آیا، ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم میں کچھ افاقہ محسوس کیا، تکلیف کی شدت میں کوئی کمی محسوس کی. آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ. اٹھاؤ صحیح بخاری،
ایک کندھے کو سہارا دیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، دوسرے کندھے کو سہارا دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، دونوں کندھوں کو سہارا دے کر مسجد میں لے جا رہے ہیں۔ ہماری ماں صدیقہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، آپ کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں اور زمین پر لینیں بنتی جا رہی ہیں، لائنیں۔ اتنی سخت نہیں تھی نعت کے وحی کے جس میں اثر میں اپنا پاؤں خود اٹھا کے آگے رکھ سکتے، گھسٹتے ہوئے پاؤں لے کر دو بندوں کے سہارے سے کہاں جا رہے ہیں؟ نماز کے لیے، جماعت کے لیے۔ میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، اللہ کی قسم آپ کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملک میں کوئی ایسا محلہ، کوئی ایسی بستی جس کے رہنے والوں کو اذان سنائی نہ دیتی ہو؟ ہاں ہاں، کوئی نہیں ہے۔ اذانیں ہوتی ہیں، کتنی دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں ہماری بازاروں میں، منڈیوں میں، مارکیٹوں میں، صحیح بتائیں، کتنی دکانیں بند ہو جاتی ہیں، کتنے دفاتروں میں چلتے ہوئے سارے کام رک جاتے ہیں اور سارا دفتر کا عملہ سرکاری غیر سرکاری نماز کی تیاری میں نکل پڑتا۔ کتنے ہاں، کتنے ہمارے بچوں کے ٹیوشن سینٹر، ہمارے پرائمری سکول، مڈل سکول، ہائی سکول کتنے ہیں جہاں اذان سن کر استاد پڑھانے والے ماشاءاللہ مسلمان، پڑھنے والے مسلمانوں کے بچے سب کچھ رک جاتا ہے اور نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں لوگ۔ کتنے؟ کوئی ٹیوشن سینٹر، کوئی سکول آپ کو نہیں ملے گا۔ اذانیں ہوتی ہیں، سنائی دیتی ہیں، اللہ کی قسم مسلمان ٹس سے مس بھی اذان سن کر نہیں ہوتے، ٹس سے مس بھی بے شمار نہیں ہوتے، کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، یہ جتنے بے نماز ہیں بھرا پڑا ہے ہمارا معاشرہ، بھرا پڑا ہے کہ نہیں؟ ہاں بھرا پڑا ہے۔ جتنے بے نماز ہیں ان سب کے دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، اور سارے کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ کیا محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتے؟ یہودیوں کا قصور کیا؟ وہ کافر کیوں ہیں؟ وہ اتباع نہیں کرتے تھے، وہ کافر۔ اور یہ اتباع نہ کرے تو عاشق رسول، غلام مصطفیٰ، پکے گھڑے مچھے سکے بند مومن۔ عجیب بات ہے یار۔ اللہ اکبر۔ میں صاف کہتا ہوں، یہ بے نماز جو بھرا پڑا نا ہمارا ملک، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ایمان کہتے کس کو، ان کو بتایا نہیں گیا ایمان کیا ہے۔ مولویوں نے کو کہا تم ہمیں جمعرات روٹی دے دیا کرو، ہاں ہاڑی سونی کے گندم چاول دے دیا کرو، بس جنت کا ٹکٹ لو، پکے مومن ہے، جو مرضی کرو۔ ان کو پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے۔ انہوں نے سمجھا مسلمانوں کے گھر میں، مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمانوں والا نام رکھ لیا، اسی کا نام ایمان ہے۔ کیا ضرورت ہے رب کا حکم ماننے کی؟ کیا ضرورت ہے نبی کے طریقے پر چلنے کی؟ کیا ضرورت ہے نبی کی اتباع کی؟ جو دل میں آئے وہ کرے، جو نفس کہتا ہے وہ کرو، جو شیطان کہتا ہے وہ کرو، جو باپ دادا کرتا ہے وہ کرو، جو معاشرے کی اکثریت کرتی ہے وہ کرو۔ نبی کی اتباع کی بس اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان کا پتہ ہی نہیں، اور ایمان کے بغیر روزہ یا نماز یا کوئی عبادت قبول ہو جائے گی؟ بغیر ایمان کے جہنم سے آزادی مل جائے گی؟ رمضان میں گناہ بخشے جائیں گے؟ کتنے لوگ ہیں پھر جن کو ایمان کا پتہ ہے اور جو ایمان کی بنیاد پر روزے رکھ رہے ہیں، ثقافتیں کر رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، دسترخوان چلا رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ایمان کی بنیاد پر یہ اعمال کر رہے ہیں؟ ایمان کا تو پتہ نہیں بیچاروں کو ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان کہتے ہیں کس کو ہے؟ جس کو ایمان کا نہیں پتا وہ ایمان والا کیسے ہو جائے گا؟ ایمان والا نہ ہوا تو بخشش کیسے ہو جائے گی؟ جہنم سے آزادی کیسے ہو جائے گی؟ جنت کیسے مل جائے گی؟ کعبے کے رب کی قسم ہے جنت میں تو ایمان والے کے سوا کوئی داخل ہو سکتا ہی نہیں۔ امام الانبیاء کہا کرتے تھے، مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم نہیں داخل ہو سکتے جنت میں جب تک تم مومن نہ بن جاؤ۔ یہ لولے لنگڑے روزے یہ کوئی جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، یہ کوئی جہنم کی آگ سے ڈھال نہیں بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر میرے بھائیوں کیا خیال ہے؟ آج ختم ہو گئی میری بات، ختم ہو گئی، بہت ٹائم لے لیا آپ کا۔ آج شیطان بند ہے نا، 11 مہینوں کی طرح وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، بند ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج بھی روزے نہیں رکھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، ہٹے کٹے، صحت مند، تندرست،
سارے وسائل موجود ہیں، ایک بھی روزہ نہیں رکھتے رمضان کے، ہیں یا نہیں؟ ایک بھی نماز نہیں پڑھتے رمضان میں، ہیں یا نہیں؟ ان کے لیے بخشش اور رحمت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے یہ؟ اسلام کے 2 ستون کرا دیے اور رب ان کو بخش دے، ان کے لیے جہنم سے آزادی مل جائے، 2 ستونوں کو ڈھا کر مسمار کر کے، یار تماشا ہے یہ؟ جنت ابے کی جاگیر ہے، ہمارے دادے کی جاگیر ہے۔ اسلام مسخ ہوتا رہے، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے دیکھتے رہیں، مسلمانوں کی عصمتیں لٹتی رہیں، ہم تماشائی بنے رہیں، بچے ذبح ہوتے رہیں، ہم گول چھڑے اڑاتے رہیں اپنے ملک میں، اور پھر کہیں ہم ایمان، ہمیں ایمان کا پتہ کس بات کا ایمان؟ ایمان کے بغیر کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ یہ سب سے بڑی بنیاد ہے ایمان، اعمال کی قبولیت کی، ایمان صحیح ہو، ایمان میں کفر شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، اپنا ایمان ٹھیک کرنا ہے یا اسی طرح رہنا ہے؟ ہاں، میری منت ہے آپ سے، منت، ہاتھ جوڑ کے منت کر رہا ہوں آپ کی، منوا نہیں سکتا اس لیے منت کر رہا ہوں، میرے پاس منوانے کی اتھارٹی اور اختیار نہیں ہے، منت کر سکتا ہوں، منت کر رہا ہوں آپ کی، جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد توبہ کر لو، انشاءاللہ پچھلی زندگی کی ساری چھوٹی ہوئی نمازیں معاف، آج تہیہ کرو، انشاءاللہ آج کے بعد زندگی میں ایک نماز با جماعت نہیں چھوڑنی، ہاں، اور جو روزے رہ گئے پچھلی زندگیوں کے اللہ معاف کر دے گا، توبہ کر لو سچی، اور آئندہ تہیہ کرو، باڑ میں جائے دنیا کی ہر شے، آج کے بعد ایک بھی روزے کا ناغہ انشاءاللہ نہیں ہونے دینا، ہو سکتا ہے یہ، اور اپنے مال اور جان کے ساتھ انشاءاللہ جہاد سے پیچھے نہیں رہنا۔ ہمارے نفع نقصان کا مالک امریکہ نہیں ہے، امریکہ کے پالتو کتے، یہ امریکہ کے بلی کتے لونڈے جو اس نے ہم پر 75 سالوں سے مسلط کیے ہوئے، ہمارے نفع نقصان کے مالک یہ نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارا نفع نقصان، ہماری زندگی موت، وہ رب کے ہاتھ میں ہے، اس رب سے ڈریں گے، ہم کیوں امریکی کتوں سے ڈریں؟ امریکہ کے اشاروں پر ناچنے والے، امریکہ کی غلامی کرنے والے، وہ ہمارے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ ہمارے نفع نقصان کا مالک رب ہے، اس سے ڈریں گے انشاءاللہ۔ تو اپنے مال اور جان کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے کردار ادا کریں گے، یہودیوں کی ہر شے کا بائیکاٹ کریں گے، پکا پکا، ہاں، حرام کر لو آج کے بعد پیپسیاں اور یہ لیور برادر کے اور یہ جو ہے نا نیسلے کے اور یہ سارے جتنی کمپنیاں ہیں یہودیوں کی، ہر جگہ جگہ پہنچا ہوا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں ان کی، پکا پکا بائیکاٹ کر دو ان سے۔ اور جہاں تک آپ کا ہلکا اثر ہے، ہمارے اساتذہ بیٹھے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ایک ایک بچے کی ذہن سازی کرو، یہ ہر گھر میں ماشاءاللہ اساتذہ کے رابطے ہیں جو سکولوں میں ہیں، ہر گھر سے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، ہر گھر سے بائیکاٹ کرواؤ۔ یار ہم لڑنے کے لیے نہیں جا سکتے، رستے بند کیے ہوئے کتوں نے ہمارے، یہ کام تو کر سکتے ہیں یار اپنی جگہ پر بیٹھ کر، یہ بھی نہ کریں ہم۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدقہ، عشر اور زکوٰۃ، عشر اور زکوٰۃ یہ فرض چیزیں ہیں، یہ بھی صدقہ ہے لیکن یہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور جو عام صدقہ ہے یہ نفل ہے۔ جو فرضی صدقہ ہے نا وہ مسجد کو نہیں لگتا، نہ عشر لگتا ہے نہ زکوٰۃ لگتی ہے، البتہ جو آپ مسجد کی ضروریات کے لیے خرچ کرتے ہیں نا اپنے اصل مال میں سے، وہ صدقہ ہوتا ہے، اس کا آپ کو صدقے کا اجر مل جاتا ہے، اور اس صدقہ کرنے سے آپ کے مال میں کمی نہیں آتی، وہ اصل مال میں سے دینا ہے، وہ زکوٰۃ اور عشر میں سے نہیں دینا۔ نماز رمضان المبارک میں تراویح کے بعد لوگ اٹھ کر صبح پھر تہجد پڑھتے ہیں، نہیں بھائی غلط ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعت کے وحی، ساری نبوی زندگی آپ نے 11 رکعتوں سے زیادہ رمضان یا غیر رمضان کے اندر رات کی نماز نہیں پڑھی۔ اگر آپ نے امام کے ساتھ 11 رکعتیں پڑھ لیا، صبح آپ اٹھ گئے کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، پڑھیں گے تو کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی نیکی کرنا نیکی۔ ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے نا، کتنے فرض پڑھے ہیں؟
3، اگر میں 4 پڑھا دیتا تو نماز ہو جانی تھی ہماری. کیا کہہ رہے ہیں یار؟ چوتھی رکعت میں وہ فاتحہ پڑھنی تھی، نماز تھی وہ بھی یار پہلی 3 رکعتوں کی طرح، وہ بھی حرج کیا اس میں؟ کوئی گالیاں تو نہیں ہے؟ حرج کیا ہے یار؟ اللہ کا ذکر یہ قرآن کی تلاوت ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی اعلیٰ، رکوع سجدہ قیام، یہ تو سب رب کی عبادت ہے. 4 رکعتیں ہو جاتی تو کیا فرق پڑنا تھا؟ حرج کیا ہے اس میں؟ بتائیں حرج کیا ہے؟ وہ بتاؤ نا یار. طریقہ نہیں ہے محمد الرسول اللہ کا، اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے. تو یہ 11 رکعتوں سے زیادہ پڑھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. جس طرح یہ 4 رکعتیں پڑھنے سے نماز برباد ہو جانی تھی، 3 بھی جانی تھی، وہ زیادہ پڑھیں گے تو یہ بھی برباد ہو جائے گی جو پڑھ لی ہے ہم نے. نہیں، آپ نے جس ٹائم بھی مسجد میں آ کے بیٹھنا ہے وہ اس سے الگ ہے، وہ مسجد کا حق ہے، وہ آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. 24 گھنٹوں میں پڑھ سکتے ہیں، وہ رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ تحیت المسجد کے ہیں، وہ رات کی نماز نہیں ہے. یا اگر آپ نے وضو کیا ہے، مسجد میں نہیں آئے، تو وضو کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی آپ کی عادت ہے، وہ وضو کے نام سے پڑھ لیں، وہ رات کی نماز نہیں ہے، وہ وضو کی نماز ہے. یہ رات کی نماز نہیں ہے، یہ مسجد کی نماز ہے. رات کی نماز صرف 11 رکعتیں ہیں. جی ایک بندہ بیمار تھا اور بیمار کو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے. وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا، رمضان کے بعد بھی بیمار ہی رہا، تندرست نہیں ہوا اور فوت ہو گیا. اس پر یہ روزے فرض ہی نہیں، اس پر یہ روزے فرض ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو کیا دی ہوئی تھی؟ تندرست ہونے تک چھٹی دی ہوئی تھی، تو وہ تندرست ہوا ہی نہیں. یہ بعد میں نہ اس کا فدیہ دینا، نہ کسی نے روزے رکھنے ہیں. یہ جو بندے نے روزے چھوڑے تھے اور بعد میں تندرست ہوا اور سمجھ یہ رہا تھا کہ میں سردیوں میں روزے رکھوں گا، تندرست تھا، بالکل رکھنا چاہتا تو رکھ سکتا تھا، یہ والے روزے بعد والے قضائی دیں گے اگر نہیں رکھے گئے تو. سمجھ آ گئی؟ ہماری جماعت کا فلسطین کے بارے میں کیا کردار ہے؟ عزیز بھائیوں، ہماری جماعت اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے فلسطینیوں کی مدد کے لیے جو کچھ اس کے بس میں ہے پہنچا رہی ہے وہاں تک، جو کچھ اس کے بس میں ہے وہاں تک پہنچا رہی ہے. ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں. اور یہ سوشل بائیکاٹ یہودیوں کی پروڈکٹ سے، یہ بھی اللہ کے فضل سے اس کا بھی اہتمام کر رہے ہیں اور اس کی دعوت جگہ جگہ پر دے رہے ہیں اس کی. اور جو کچھ ہمارے بس میں ہے، جتنا کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے اتنا کام ہو رہا ہے. حاملہ اور مرضیہ فدیہ نہیں دیں گی، یہ بعد میں قضائی دیں گی. فدیہ صرف 2 قسم کے لوگ دیں گے، ایک جو دائمی بیمار ہے جس کے تندرست ہونے کی امید نہیں ہے، اور دوسرا جو انتہائی بوڑھا ہو چکا ہے، اب روزہ رکھنا اس کے بس میں نہیں ہے. یہ 2 قسم کے لوگ فدیہ دیتے ہیں، باقی سب قضائی دیں گے. فطرانے کی مقدار 2 کلو 100 گرام فی کس غلہ، کھجور دے دیں، منقع دے دیں، جو دے دیں، چاول دے دیں، چینی دے دیں، گھی دے دیں، گندم دے دیں، جو مرضی دے دیں. استخارے کا طریقہ اور کب کرنا چاہیے؟ ہر کام جو حلال اور جائز ہے اسلام میں، اس کے کرنے سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے. ہر کام جائز اور حلال کام کرنے سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے، اللہ کے نبی نے یہ سکھایا ہے. اور استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھیں فرضوں کے علاوہ، چاہے وہ سنتیں ہوں چاہے نفل ہوں. 2 رکعتیں پڑھ کر دعا پڑھ لیں، استخارے والی، استخارہ ہو گیا. پھر اس کام کی طرف قدم بڑھا دیں جس کا آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے. اگر وہ کام آپ کے دین دنیا آخرت میں بہتر ہوگا، اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا، وہ کام ہو جائے گا. بہتر نہیں ہوگا نہ دین میں یا دنیا میں یا آخرت میں، اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جائے گی، اب کرنا بھی چاہیں گے تو وہ کام نہیں ہو سکے گا. کسی سے استخارہ کروانے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، یہ باطل طریقہ ہے، باطل. کسی سے استخارہ کروانا ہے ہی نہیں، نہ ہوتا ہے استخارہ اس سے. یہ لوگوں کے مال کھانے کے نجائز طریقے ہیں کسی سے استخارہ کروانا. میں نے کہا کہ تہجد کی نماز، اشراق، تہجد